پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ نور اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ صحابہ سے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ روشن ہوئے، صحابہ سے تابعین روشن ہوئے، تابعین سے تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین روشن ہوئے، اور اسی نور کا صدقہ ہمیں آپ کو اور ہر سنی مسلمان کو ملا ہے۔ ایمان کیسی عظیم دولت ہے، اور جسے ایمان ملا، ایمان کا نور جس کو نصیب ہوا، اس کے لیے بارگاہ الہی میں کیسی عزت ہے۔ علامہ سید احمد زینی دہقان مکی قدس سرہ، امام اہل سنت سیدی شاہ احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی رہے ہیں، لیکن آپ سے پہلے ہیں۔ 1304 ہجری میں انہوں نے وصال فرمایا۔ فرقہ وہابیہ کے رد میں انہوں نے کتاب لکھی ہے الدرر السنیہ فی الرد علی الوہابیہ۔ اس کتاب میں آپ نے ایک مقام پر لکھا ہے، حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مقام پر تشریف لے گئے، وضو کرنا چاہا تو وہاں جو پانی موجود تھا، صحابہ اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حد درجہ تعظیم کرتے تھے، اور آج بھی مسلمانوں میں اپنے دینی معظم کی یہ تعظیم ہے کہ اگر کوئی عام پانی ہے تو وہ اپنے معظم دینی کو نہیں دیں گے، اس کے لیے بہت ہی صاف ستھرا پانی لائیں گے۔ تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سے بڑھ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے لیے دوسرا پانی لائیں۔ یہ پانی وہ ہے جس میں لوگوں کے ہاتھ پڑے ہیں، یہ پانی وہ ہے جس میں لوگوں کے ہاتھ پڑے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اريد برکۃ المسلمین، میں مسلمانوں کی برکت لینا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم
اور کہاں امتی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے، لیکن ایمان کا نور بارگاہ الہی میں ایسا مرتبہ رکھتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسا مرتبہ رکھتا ہے کہ میرے آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے ہاتھ اس کے اندر پڑے ہیں تو مسلمانوں کی برکت اس پانی کو مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، وہ برکت میں لینا چاہتا ہوں۔ تو اب بتاؤ ایمان کی شان کیا ہوگی؟ پروردگار عالم نے اور ارشاد فرمایا ہمارے پاس روشن کتاب آئی، اس کتاب مجید میں ایک مقام پر پروردگار عالم کا حکم ہے، ایمان والوں کو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچے کون ہیں؟ حضرات صحابہ سچے ہیں، تابعین سچے ہیں، بزرگان دین سچے ہیں، جو بھی اہل سنت ہیں عقیدے میں وہ سچے ہیں۔ ہر سنی مسلمان جس نے اپنا عقیدہ کو رکھا جو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو صحابہ نے مانا، جو علماء ربانیین نے بتایا، بزرگان دین نے مانا، وہ عقیدہ جو سنی مسلمان بھی رکھتا ہے عقیدے میں وہ سچا ہے۔ جتنے باطل فرقے ہیں، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خارجی فرقہ پیدا ہوا، پھر ناصبی فرقہ پیدا ہوا، یزید کے زمانے میں رافضی فرقہ پیدا ہوا، متحلی فرقہ پیدا ہوا، پھر 6 صدی ہجری میں ابن تیمیہ آیا۔ ابن تیمیہ عالم تھا، قرآن و حدیث کا جانکار تھا، لیکن صحابہ سے الگ روش چلا، بزرگان دین سے الگ روش چلا۔ وہ مسلمان جو حج کے لیے جاتے اور حج کے بعد اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فدائیانہ حاضر ہوتے، وہاں شفاعت مانگتے، بارگاہ الہی میں دعا کرتے، ابن تیمیہ نے اس کو حرام کہا، معاذ اللہ۔ پھر ابن تیمیہ کا درگاہ وہابیوں نے پایا، اور یہ وہابی کئی فرقے میں بٹے، وہابیہ دیوبندیہ ہوئے، غیر مقلدین ہوئے، جماعت اسلامی ہوئے، تبلیغی جماعت والے ہوئے، اور بھی نئے نئے نام سے گمراہ فرقے ہوئے۔ یہ تمام فرقے صحابہ اکرام سے، علماء ربانیین سے، ائمہ مجتہدین سے، بزرگان دین سے کٹے ہوئے۔ تو عقیدے میں میرے رب کا حکم یہ ہے کہ تم اہل سنت کے ساتھ رہو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن دلیل ارشاد فرمائی، وہ اپنی امت پر ایسے مہربان ہیں کہ ماں بھی اپنے اکلوتے بچے پر ویسی مہربان نہیں ہو سکتی۔ ارشاد فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو، سواد اعظم کی پیروی کرو۔ اب آپ دنیا بھر کے گمراہ فرقوں پر نظر ڈالو، یہ تمام فرقے مل کر کے بھی کبھی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو اہل سنت ہیں ان کی گنتی کو نہیں پہنچ سکے۔ تو جو عقیدہ اہل سنت کا ہے
اس عقیدے کو مانو. اگر تم نے اس عقیدے کو مانا تو تم نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ